السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا کے کیس کے بارے میں بات کروں گا۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے رمضان کے مہینے میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک بچی کراچی سے لاپتہ ہو گئی ہے، اور پھر اس بچی کے والدین JDC کے ظفر عباس صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالی جو کہ وائرل ہوئی انٹرنیٹ پہ۔ اس کے بعد ظفر عباس صاحب اس فیملی کو وسیم بدامی کے شو میں بھی لے کے گئے، اور وہاں پہ بھی اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ بچی کراچی سے لاپتہ ہو گئی ہے، اور اس فیملی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کسی بھی جگہ جو ہے سنوائی نہیں ہو رہی، نہ پولیس FIR کاٹ رہی ہے۔ لیکن اس شو کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ ٹرینڈ کرنے لگا دعا زہرا کا، اور جو ہے پولیس بھی ایکشن میں آئی، FIR درج کی اور بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور چند ہی دنوں میں یہ معلومات سامنے آئی کہ اس بچی نے لاہور میں کسی ظہیر نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے، ان کا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا، اور پھر ان کی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں دونوں میاں بیوی کی، ظہیر کی اور دعا زہرا کی، جس میں وہ یہ چیز کا اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہے اور اس نے ادھر آ کے ظہیر نامی لڑکے سے شادی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ واقعات ہوتے رہے آپ سب کو معلوم ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کی وقتاً فوقتاً ڈیٹیل آتی رہی۔ میں نے جو آپ لوگوں سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل اقرار الحسن صاحب نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے، اور اقرار الحسن صاحب ایسے انسان ہیں کہ جن کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ میں نارملی ایسے کچھ صحافی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ جس طرف پولیس کی انویسٹیگیشن جا رہی تھی انہی کو ہی دیکھ کے انہی کو ہم فالو کر رہے تھے۔ لیکن اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، تو ان کی بات کو اہمیت ضرور دینی چاہیے ایجنسیوں کو۔ اقرار الحسن صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی تحقیقات کے مطابق ظہیر کی جو فیملی ہے وہ کسی ایک بہت بڑے گینگ سے تعلق رکھتی ہے، اور دعا زہرا کو پیار کے جال میں پھنسا کے لاہور اس لیے بلوایا گیا تھا تاکہ اس کو آگے سیل کر دیا جائے، اس کو بیچ دیا جائے۔ اور لیکن جب یہ اس کے والدین نے ہمت کی اور وہ میڈیا میں آ گئے، اس واقعے کو ہائی لائٹ کروا لیا، تو ظہیر کی فیملی کو اس کو ایک نکاح کا رنگ دینا پڑا اور ایک ان کو میاں بیوی کے روپ میں سامنے لانا پڑا۔ لیکن اس چیز کا دعا زہرا کے تو علم نہیں ہوگا، لیکن اقرار الحسن صاحب کے مطابق کہ ظہیر کی فیملی کی نیت یہی تھی، اور اقرار الحسن صاحب بہت بڑا دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کے ثبوت بھی موجود ہیں اور وہ ثبوت سامنے لے کے بھی آئیں گے۔ اور جب ہم اقرار الحسن صاحب جیسا انسان اگر یہ بات کر رہا ہے تو ان کی بات میں تو دم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتے، بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی بات نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ان کی بات میں کہیں نہ کہیں دم ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے بھی ذہن میں شروع سے جب سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوا ہے ایک چیز بہت کھٹک رہی ہے کہ ایک بچی جس کی عمر 15 سال ہے یا 16 سال ہے یا 17 سال ہے، اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے، تو وہ بچی جس کا ID کارڈ بھی نہیں بنا ہوا وہ کراچی سے ٹریول کر کے لاہور کیسے پہنچ گئی؟ آپ دیکھیں، آپ اگر ٹرین کا ٹکٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ID کارڈ دکھانا پڑتا ہے۔ اس بچی کا کہنا ہے کہ اس نے پرائیویٹ ٹیکسی بک کی اور اس کے ذریعے وہ لاہور گئی۔ اب آپ ایک ٹیکسی بک کرتے ہیں، وہ آپ سے لاہور کا کراچی سے ایک 22,000 30,000 جتنا بھی وہ رینٹ طے کرتی ہے، تو ٹیکسی ڈرائیور کے مائنڈ میں کہیں تو یہ ہوگا نا کہ یہ مجھے کہاں سے پے کرے گی، اس بچی کے پاس پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اور کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر ہے لاہور سے کراچی گاڑی میں، آپ دیکھ لیں 14-15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا سفر ہے گاڑی میں، وہ سفر اس بچی نے اس بندے کے ساتھ طے کیا، اور پھر وہ بچی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے لاہور جا کے ظہیر احمد سے رابطہ کیا اور اس سے پیسے لے کے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا، اور اس طرح وہ لاہور پہنچی ہے۔ یہ بات بھی بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی مجھے شروع سے ہی کہ وہ بچی کراچی سے لاہور اکیلی کیسے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جو کنٹروورسیز ہوتی رہیں، کبھی کوئی انٹرویو آ گیا، انٹرویو میں بھی ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ بچی کو گدیاں رکھ کے بڑا دکھایا جا رہا ہے۔ پھر وہ اینکر جو بچی سے سوال کر رہی ہیں وہ ہر سوال میں ہی سوال کا جواب بھی بول دیتی ہیں تاکہ وہ بچی وہی جواب دہراتے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں جن سے شک اور بڑھتا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے عدالتیں اور ملکی ادارے جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ اپنی مرضی سے وہاں رہ سکتی ہے۔ اور بچی کے بھی آپ بیانات سنیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ بہت ظالم ہیں، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، میں اگر مجھے ظہیر سے الگ کیا گیا تو میں مر جاؤں گی، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن اقرار الحسن صاحب کی اس ویڈیو کے بعد میرے بھی ذہن میں خدشہ
خدشات بڑھ گئے ہیں، اور اگر اقرار الحسن صاحب جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو ان کے پاس ضرور ثبوت بھی ہوں گے اس چیز کے، اور وہ لے کے بھی آئیں گے آگے اپنی ویڈیوز میں، انہوں نے ایسا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ایک بار اس چیز کی تحقیق بہت اچھی طرح کریں کہ یہ کون لوگ ہیں ظہیر لوگ، اور یہ ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے، ان کا کیا مقصد تھا دعا زہرا کو اس طرح باتوں میں پھنسا کے کراچی سے لاہور لانے کا، اور یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور اگر بچی کی آنکھوں پہ بھی کسی قسم کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ اترنی چاہیے اور اس بچی کو بھی ریالٹی بتانی چاہیے۔ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کیس کس جگہ جاتا ہے اور اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور امید ہمیں یہی کرنی چاہیے، دعا یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بچی کے حق میں، اس کے والدین کے حق میں اور ان سب کے حق میں بہتر ہو۔ اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔